السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت کہاں ہوں؟ میں ایک بڑی اچھی سی آٹو شاپ میں ہوں، جہاں پہ گلاس ریپیئر ہوتی ہے، گاڑیوں کے ونڈ شیلڈ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو بڑے عرصے بعد ایسے ہی بڑا ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بات کی جائے اور آئیے کچھ اپنے دل کی باتیں کرتے ہو۔ دل کی باتیں کیا ہیں کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیا کیجیے، دوسروں کی ہیلپ کیا کیجیے، ڈزنٹ میٹر وہ آپ کو اس کا رپلائی کیا دیتے ہیں۔ میں نے ہر جگہ ہر موڑ پہ نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، اس کا ریٹرن مجھے اچھا بھی ملا، برا بھی ملا، بہت اچھا بھی ملا اور بہت برا بھی ملا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب کسی کے ساتھ بھلا کرتے اور جب وہ منافق نکل آئے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ تو میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیشہ اپنے باپ کو اور اپنے استاد کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کی اللہ بہت قریب سے سنتا ہے۔ میرے ایسے بہت سے جاننے والے ہیں جو تابع دار رہے اور انہوں نے سیڑھیاں پار کی، منزلیں اچھی آسان ہوئی ان کی، اور کچھ بے ادب ہیں جن کی وجہ سے آج وہ آج وہ اسی جگہ پہ ہیں، بلکہ اسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، اس سے بھی نیچے جگہ پہ آ گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے استاد کو اور اپنے باپ کو نہ بھولے۔ جو اپنے استاد کو بھولتا ہے نا، پھر اس کے کئی باپ ہوتے ہیں، اس کو اپنا اصل باپ یاد نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے، آج میں حلفاً کہہ رہا ہوں، میرے استاد اصل کون ہیں؟ فردوس جمال، سہیل احمد صاحب، عثمان پیرزادہ صاحب، خلیل الرحمان صاحب۔ یہ میرے 4 برج ہیں۔ میرا لاہور میں جو برجی ہے نا، اس کے 4 برج ہیں، تو میرے 4 برج یہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کی زندگی کرے، میرے سر پہ سلامت رکھے، میں ان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ مجھے آدھی آواز سے کچھ کہتے ہیں نا، میں یہ نہیں سوچتا کہ میرا کیا ہوگا، میں ان کا فائدہ سوچتا ہوں۔ سمجھیں بات؟ تو اپنے استادوں کو یاد رکھیں، کام کے لالچ میں استاد نہ بنائیں، سیکھیں کام۔ جب آپ اسکول میں جاتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کے جو استاد ہوتے ہیں، کیا وہ آپ کو جاب لے کے دیتے ہیں؟ نہیں، آپ کو سکھاتے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو استاد شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کام دلواؤ، یار انہوں وقتی طور پہ استاد کہہ لیں، ادھر تعلقات بڑے نے اے اگے جان کا موقع ملے گا، لیکن آپ اس بندے سے سیکھتے کچھ نہیں ہیں۔ میں نے ان استادوں سے، مجھے ممیکر بنانے والے عثمان پیرزادہ صاحب ہیں، مجھے رائٹر بنانے والے خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں، مجھے ایکٹنگ سیریس کروانے والے فردوس جمال صاحب ہیں، اور مجھے ورسٹائلنس اور نیگیٹو اور پازیٹیو اور کامیڈی کروانے والے سہیل احمد صاحب ہیں۔ میں نے ان سے پوچھ کے نہیں کیا کہ بھائی نا کیویں ہوندا ہے، مینوں سکھاؤ، نہیں، میں دیکھتا تھا۔ میں تھیٹر میں جا کے پیچھے بیٹھ کے سہیل احمد صاحب کو دیکھتا تھا، وہ کیسے انٹری کرتے ہیں۔ میں فشار ڈرامے میں اتنا سا ہوتا تھا
ایز اے چائلڈ اسٹار میں نے سہیل احمد صاحب کو تب سے دیکھا ہوا. میرے والد صاحب کے بہت اچھے دوست تھے, گجرانوالے سے آئے تھے لاہور. فردوس جمال صاحب بھی پشاور سے میرے پاپا کے پاس آئے تھے. تو یہ میرے منہ بولے چاچے بھی ہیں, تائے بھی ہیں. ٹھیک ہے, میرا ان کے ساتھ خونی رشتہ کوئی نہیں ہے, لیکن شوبز میں ان کا بھتیجا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ اپنے استادوں سے پیار کیجیے, چاہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, چاہے وہ جوان ہیں, چاہے وہ کچھ نہ کچھ علم حاصل کیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے, تو وہاں سے ایک بندہ گزرا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, تو اور وہ جب گزر گیا تو وہ بیٹھ گئے. تو ساروں نے پوچھا کہ حضور وہ تو کافر ہے, آپ کھڑے کیوں ہوئے, وہ تو بڑا گناہ گار آدمی. آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کتا جوان کب ہوتا ہے. کتا جوان تب ہوتا ہے جب وہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھا کے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا استاد ہے, تو میں اس کی عزت کروں گا, چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہے, چاہے یہ گناہ گار ہے, بٹ ہے, لیکن میں اس کی عزت کروں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, عزت کیجیے, سفید بال کی بھی عزت کیجیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سے بڑوں کی عزت کرو, اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. یہ حضور پاک نے ہم سب سے وعدہ کیا ہے. تو خدا کے لیے اللہ کا واسطہ اپنے صحیح بندوں کو پہچانو, جس نے تمہارے اوپر کچھ تھوڑا بہت بھلا کیا. تم لوگ اگر کسی کو وقتی طور پہ استعمال کرو گے نا, سی ڈی کی طرح, وہ باغبان میں ایک ڈائلاگ ہے نا, امیتابھ بچن صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ وہ سی ڈی نہیں ہوتے جو سٹور میں پڑی ہوتی ہے, جب جی چاہا اس کو صاف کیا اور اس کو یوز کر لیا. تو ہم سی ڈی نہیں, نہ میرے استاد سی ڈی. میں آج بھی ان کے پاس جاتا ہوں, ان سے ملتا ہوں, کبھی میں نے ان سے کام نہیں مانگا. وہ خود کام دیتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو بہت شکریہ, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, بس آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور جو بھی میرے جونیئرز ہیں, اگر وہ یہ بات کو سمجھے تو وہ بہت آگے جائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.